اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت سن 18 ہجری میں پورے جزیرہ عرب میں ایسا قحط پڑا کہ کھانے پینے کی چیزیں بھی کسی قیمت پر نہیں ملیں۔ فاقوں کی شدت کی وجہ سے لوگ انتقال کر رہے تھے۔ اسی دوران سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اطلاع ملی کہ مصر کے اندر بے شمار پیداوار ہے اور مصر اس سے پہلے فتح ہو چکا تھا، اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ وہاں کے گورنر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو خط لکھا، یہاں حجاز میں بالکل غلہ نہیں ہے اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ مصر میں بہت غلہ ہے، لہٰذا یہاں والوں کے لیے وہاں سے غلہ بھیجو۔ گورنر نے جواب تحریر فرمایا، آپ مطمئن رہیں خلیفہ، میں اتنا بڑا قافلہ غلہ سے لدوا کر بھیجوں گا کہ اس کا پہلا اونٹ مدینہ میں اتر رہا ہوگا اور آخری اونٹ مصر میں لد رہا ہوگا۔ مصر اور حجاز کا 1 مہینے کا راستہ ہے جو اس زمانے میں اونٹوں کے ذریعے طے کیا جاتا تھا۔ یہ سارا راستہ غلہ کے اونٹوں سے بھر دوں گا۔ چنانچہ غلہ آیا اور اتنا ہی آیا، اور مدینہ پاک میں اور اطراف میں منادی کرا دی گئی کہ جس کا جی چاہے حضرت عمر رضی اللہ کے دسترخوان پر کھانا کھائے اور جس کا جی چاہے اپنا راشن اپنے گھر لے جائے۔ چنانچہ ہزار لوگوں نے وہیں دسترخوان پر کھانا کھایا اور بہت سے اپنے گھر لے گئے۔ ایک صحابی جو جنگل میں اپنے ٹھکانے پر رہتے تھے، انہوں نے بھی آنے جانے والوں سے سنا کہ مدینہ پاک میں غلہ آ گیا ہے اور تقسیم ہو رہا ہے۔ ان کے پاس ایک بکری تھی، انہوں نے سوچا کہ میں چلا جاؤں گا اور اکیلی بکری کو کوئی جانور وغیرہ کھا جائے گا، لاؤ بکری کو ذبح کر لوں اور کھا لوں کہ چلنے کی کچھ طاقت آ جائے۔ چنانچہ بکری کو ذبح کیا تو ایک قطرہ بھی خون کا نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ صحابی رو پڑے اور سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ ہمارا بھی برا حال ہے، اور تو اور ہمارے جانوروں کا بھی خون خشک ہو گیا۔ بکری میں خون جب ہوتا ہے، جب چارہ کھاتی پانی پیتی، جب نہ چارہ رہا، نہ کھایا نہ پانی پیا، تو نہ خون رہا نہ نکلا۔ وہ صحابی سر پکڑ کر رونے لگے اور روتے روتے گر گئے اور گر کر نیند آ گئی۔ نیند میں انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ عمر رضی اللہ کے پاس جاؤ اور میری طرف سے سلام کہہ دو اور کہہ دو کہ تو بڑا عقل مند تھا، تیری عقل کو کیا ہوا؟ یہ صحابی نیند سے بیدار ہوئے، اٹھے اور بڑی مشکل سے گرتے پڑتے مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ کے دروازے پر دستک دی اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد اجازت طلب کرتا ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ نے حضور کے قاصد کا نام سنا تو ننگے پیر مکان کے باہر تک آئے اور پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے خواب کا پورا قصہ بیان کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ سن کر لرز گئے اور کہنے لگے
مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ اسی وقت مدینہ پاک میں جو اہل الرائے یعنی بڑے قسم کے بڑے صحابہ کرام رضوان اجمعین موجود تھے، ان کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا کہ بھائی، بار بار میں تم لوگوں سے کہتا رہا کہ اگر مجھ سے کوئی چوک ہو جائے، غلطی ہو جائے تو تم مجھے متنبہ کر دینا، بتا دینا، مگر تم لوگوں نے مجھے نہیں بتایا۔ میرے آقا جناب نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ پیغام بھیجا ہے، بتاؤ مجھ سے کیا غلطی ہوئی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ ہماری سمجھ میں تو کوئی غلطی نہیں آتی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ میری سمجھ میں ایک بات آئی ہے کہ آپ کے ملک میں قحط پڑ رہا تھا اور غلہ نہیں تھا اور لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے تھے، مگر بجائے اس کے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے، آپ نے اپنے گورنر اور اپنے ہی جیسے انسان سے درخواست کی۔ یہ ہے وہ غلطی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا واقعتاً یہی غلطی ہوئی ہے۔ پھر سب نے کہا واقعی یہی غلطی ہے۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت انہوں نے دعا مانگی، اپنی خطا کی معافی چاہی، دعا کرنا تھا کہ آسمان کے بادلوں میں سے آوازیں آنے لگیں، کھلبلی مچ گئی اور دوڑ لگ گئی اور ہر بادل ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا چلو مدینے، عمر نے بلایا ہے، چلو مدینے، عمر نے بلایا ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہل، صلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ جائے، اور ہر ویڈیو کو لائک بھی کیجئے۔